جو کام 40 سال کی عبادت نہ کر سکی وہ کام ماں کی دعا نے کر دکھایا۔ اس واقعہ کو سن کر آپ کے پیروں تلے زمین گزر جائے گی کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے اور کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں 40 سال تک دنیا کے ہر جنگل میں اپنے رب کو تلاش کرتا رہا، مگر مجھے بعد میں معلوم ہوا جس رب کو تلاش کرنے کے لیے تو در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے وہ رب تو تیرے گھر میں ہی موجود ہے۔ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، حضرت بایزید بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں سے اجازت لے کر اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ دور کہیں جنگلوں میں جا کر ڈیرا لگا لیا اور مصلی بچھا لیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں 10 سال تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا، مگر جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ مجھے نہ مل پائی، یہاں تک کہ 20 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ماں کا اکیلا بیٹا، ادھر ماں کی جدائی، ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ ماں یہی دعا کر رہی تھی، یا الہی میرے بیٹے کی حفاظت کرنا جس کی تلاش میں وہ نکلا ہے، اے میرے رب اس میں تو اس کی مدد فرمانا۔ حضرت بایزید بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 30 سال کا عرصہ گزر چکا، مگر جس چیز کی تلاش میں تھا وہ چیز مجھے نہ مل پائی، یہاں تک کہ اب تو جنگل کا جانور مجھے جاننے لگا تھا، چرند پرند بھی جانتے تھے کہ یہاں اللہ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہ 40 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر وہ چیز جس کی تلاش میں نکلا تھا وہ مجھے نہ ملی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اچانک خیال آیا کہ جنگل والوں کا اور دنیا والوں کا بہت حال پوچھا ہے۔ وہاں ایک بوڑھی ماں جو 40 سال سے تیرے انتظار میں بیٹھی ہے، جا بایزید بستانوی اس کا بھی حال پوچھ لے۔ حضرت بایزید بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس مصلی پر بیٹھ کر میں 40 سال تک رب کی عبادت کرتا رہا، اس مصلی کو جار دیا، 40 سال کے لگے ہوئے ذرات کو جار دیا اور گھر واپس لوٹا۔ حضرت بایزید بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں گھر پہنچا تو دیکھا رات کا وقت تھا۔ جب میں نے دروازے پر آہٹ کی یعنی دستک دی تو ماں پہچان گئی۔ ماں نے کہا بیٹے بایزید بستانوی واپس آ گئے ہو۔ میں حیران اور پریشان رہ گیا کہ 40 سال گزر گئے، مگر اس دروازے کی آہٹ کو یعنی میں جس طرح دروازہ کھٹکھٹایا کرتا تھا، 40 سال کے بعد میں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر ماں نے 1 منٹ میں پہچان لیا۔ ماں نے دروازہ کھولا اور سینے سے لگایا اور کہا بایزید بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے میرے بیٹے تو کہاں چلا گیا تھا؟ تجھے ذرہ بھی یاد نہ آئی کہ تیری ایک بوڑھی اور ضعیفہ ماں بھی ہے؟ حضرت بایزید بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ ابھی آپ کو میں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ حضرت بایزید بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کا عجیب ہی منظر ہوا۔ رات کا پچھلا پہر ہوا تو ماں نے پانی مانگا۔ میں نے دیکھا گرے میں پانی نہیں ہے۔ میں گرے کو اٹھا کر باہر نکلا، قریب نہر تھی، میں نے اس سے پانی بھرا اور واپس لوٹ آیا۔ حضرت بایزید بستانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب میں گھر واپس لوٹا تو ماں سو گئی تھی۔ دل نے آواز دی 40 سال تک جنگلوں میں بیٹھ کر رب کی عبادت کی ہے، آج ذرا ماں کو منا لے، ہو سکتا ہے کہ جس رب کی تلاش میں تو نکلا تھا وہ یہیں تجھے مل جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں پوری رات کھڑا رہا، جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی تو ماں نے کہا بیٹے بایزید تو پوری رات جاگتا رہا، تو سو کیوں نہیں گیا؟
آپ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि आपके एहतराम में खड़ा रहा। हज़रत बायज़ीद बुस्तानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप फरमाते हैं कि जब फजर की नमाज का वक़्त हुआ, माँ ने मुसल्ला बिछाया और दुआ के लिए हाथ उठाए। ए मेरे रब, जिस चीज़ की तलाश में मेरे बेटे ने 40 साल तक तेरी इबादत की, मगर उस चीज़ का इल्म उसे हासिल नहीं हुआ, इस माँ की दुआ की लाज रखना और मेरे बेटे को वो सारा का सारा इल्म अता फरमा दे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि दुआ अभी पूरी नहीं हुई थी। जिस चीज़ की तलाश में मैं 40 साल तक भटकता रहा, मैंने देखा कि मुझे ज़मीन से लेकर सातों आसमानों तक का इल्म अता फरमा दिया गया। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अब तो मेरी आंख का ये कमाल था कि मैं ज़मीन से खड़े होकर अपने रब का अर्श देख सकता था। ये वो हज़रत बायज़ीद बुस्तानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे जिनको अल्लाह ताला ने बहुत शानों से नवाजा था, और उस दौर में इन जैसा अजमतों वाला अल्लाह का कोई नेक बंदा मौजूद न था। या इलाही, अपने प्यारे नबी के सदके हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, और हमने जो कलिमात कहे इनको तो अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।